الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده نستغفر الله. تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کا آج کے پروگرام کا عنوان ہے القدس، اور انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام میں ہم تھوڑا سا القدس کی یا فلسطین میں کی اہمیت اور القدس کی اہمیت اور تھوڑی سی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ کرنٹ سچویشن کو بھی جانیں گے. اور اہمیت اور ہسٹری کو اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمدردمندی کے ساتھ نہ صرف دعائیں کریں بلکہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ بھی کریں، اور ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا بھی جواب ہم تلاش کریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اس پروگرام سے ہمیں بہت فائدہ پہنچے گا. ساتھیوں، اہم بات یہ ہے کہ وائی فلسطین از امپورٹنٹ. تو اس کے لحاظ سے یہ بہت اہم بات ہے کہ فلسطین جو ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تیسری بڑی مسجد قرار دی گئی ہے نماز کے اجر کے حوالے سے. معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے. اسی سرزمین میں کہا جاتا ہے کہ دجال کا بھی کام تمام ہوگا. تو اس کی امپورٹنس کیوں ہے، کس لیے یہ ہم آگے جیسے بڑھتے جائیں گے تو ہمیں اور سمجھ میں آ جائے گی. لیکن بہرحال فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے. مسجد اقصی کی اہمیت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پورے ارض فلسطین کی اہمیت اس سے بن جاتی ہے. صرف مقامات مقدس نہیں ہوتے بلکہ ان میں رہنے والے افراد، علاقے، لوگ، بچے، بلکہ پوری سرزمین انبیاء کی سرزمین اور رہگزر ہے. اور فلسطین کے جو بھی شہر ہے، جتنے بھی فلسطین کے شہر، الخلیل ہو، ویسٹ بینک ہو، غزہ ہو، جو بھی ہو، یہ سب ان زندہ انسانوں کی بستی ہے. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں ان سارے لوگوں کے لیے. مسجد اقصی کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کے سامنے یہ بات ضرور رکھوں گی کہ مسجد اقصی زمین پر انسانوں کی دوسری بڑی عبادت گاہ ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد تعمیر ہوئی. اور واقعہ معراج کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ معراج کا تعلق بھی مسجد اقصی سے جڑا ہوا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. آپ نے 1,34,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ واقعہ اسراء و معراج ہمیں بہت ساری آیتوں کے اندر، قرآن کی بہت ساری آیتوں کے اندر ہمیں اس حوالے سے چیزیں نظر بھی آتی ہیں، ملتی بھی ہیں. لیکن سورۃ الاسراء آیت نمبر 1 میں اس کے لحاظ سے بہت ہی واضح آیات ہیں. ترجمہ ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی قدرتوں کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اہم واقعہ 27 رجب کو ہجرت مدینہ سے 18 ماہ قبل وقوع پذیر ہوا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اور بے عبدہی سے جو آیت کے اندر الفاظ ہیں بے عبدہی، اس طرف اشارہ ہے کہ سفر معراج جسمانی تھا. اور اس واقعے نے مسلمانوں کے لیے حرم کعبہ کے بعد مسجد اقصی کی عظمت و عزت میں کا بہت زیادہ اضافہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، کہ انبیاء سابقین کی امامت کروائی. اور جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی پہنچے، وہ مسجد کے صحن کے مغربی دیوار کے ساتھ ایک مغربی کونا ہے. اس جگہ سے منسوب ہے کہ یہی مسجد البراق ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھا تھا. اچھا، جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تب بھی 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب مسجد اقصی کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے. اس لیے مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. اور اس کی اہمیت کے اندر ظاہر یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. مسجد اقصی پر جب بھی بات ہوتی ہے تو دل اس کی تاریخی حیثیت کو جاننے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے. یہود سے 1200 سال قبل کنانی لوگ مسجد اقصی میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور تقریباً 2000 قبل مسیح سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو یروشلم ایریا میں یا موجودہ فلسطین میں آباد ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور فلسطین میں آباد ہوئے تھے۔ اسی مناسبت سے یہ زمین انبیاء کی زمین کہلائی، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنے سارے انبیاء اس جگہ ان کا یہ مسکن تھا۔ سورۃ البقرہ آیت 242 سے 247 میں طالوت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ وہ واقعہ بھی اسی سرزمین فلسطین سے تعلق رکھتا ہے جس میں طالوت بادشاہ نے جالوت فوج کے پہلوان اور جرنیل کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اس سے تابوت سکینہ واپس لیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ نتیجے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغمبری اور بادشاہی دونوں ملی، اور ہیبرون کو اپنا پایہ تخت بنا۔ یہ ہیبرون جو ہے وہ فلسطین کا ایک مشہور بہت بڑا شہر ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لحاظ سے بھی تاریخی شہر اور قدیم ترین بھی۔ قرآن نے تمام انبیاء کو مسلم قرار دیا ہے۔ شروع سے آخر تک تمام انبیاء کا ایک ہی دین اسلام رہا، لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں، یعنی تلمود، زبور، توریت اور قرآن مجید، جس میں ایک اللہ واحد کی عبادت کا حکم ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر آخری شریعت نازل کر کے مسلمانوں کو خیر امت کا ٹائٹل دیا۔ مسلمانوں کو یہ بہت بڑا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور اللہ کرے کہ ہم مسلمان اس ٹائٹل کی حفاظت کر سکیں۔ ارض فلسطین بابرکت سرزمین، ابھی جیسا کہ میں آپ کے ساتھ پیچھے بھی ذکر کر رہی تھی کہ اس کی اہمیت اور اس کی جو برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس سرزمین میں رکھی ہے، اور جب ہم قرآن کی روشنی میں اس سرزمین کو پڑھتے ہیں تو دل میں خود بخود محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ زمانے قدیم میں شام کا علاقہ، لبنان، فلسطین، اردن اور موجودہ شام کی سرزمین پر مشتمل تھا۔ متعدد احادیث مبارکہ میں اس خطہ کی فضیلت کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس سرزمین کو سبحان اللہ، اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا گیا تھا، اور دیگر علاقوں میں بھی انبیاء کرام جو تھے وہ ہجرت فرما کر اسی سرزمین پہ آئے اور اس کو اپنا مسکن بھی بنایا تھا، جیسا کہ بھی میں نے آپ کے سامنے اتنے سارے نام لیے تھے انبیاء کرام کے۔ اور اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، ان کا دوبارہ نزول بھی اسی سرزمین پہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت اگرچہ مکے میں ہوئی، لیکن معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس سرزمین یعنی مسجد اقصی بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی۔ اور اس کے لیے بہت ساری قرآن کی صورتیں ہیں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت، جیسا کہ میں پہلے بھی پڑھ چکی ہوں، آپ کے سامنے دوبارہ سے اس آیت کو رکھتی ہوں کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دیے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ سورہ مائدہ، سورہ سبا سمیت جہاں بھی قرآن نے ارض فلسطین کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ بابرکت یا مقدس کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21، اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ اسی طرح سورہ سبا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بنا دی تھی، اور ان میں سفر کی مسافت ایک اندازے پر رکھ دی تھی، چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ۔ سبحان اللہ، بہت ساری میں دیکھ رہی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدس سرزمین کہا ہے، اور اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت 71 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مقدس سرزمین کا کہا ہے کہ دنیا جہان کی برکتیں اور خیر اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھ دی ہے۔ ارض فلسطین بابرکت سرزمین، واقعی جب قرآن کی روشنی میں ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو دل میں ایک احساس اس کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ ارض فلسطین بابرکت سرزمین ہی کے ضمن میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا لفظ اپنی سچائی کے ساتھ موجود ہے۔
اس سرزمین میں اللہ نے برکتیں رکھی جو یہاں کی ہر شے میں محسوس ہوتی ہیں۔ اس خطے میں بے شمار انبیاء کرام کے مزارات قبریں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام بھی زیادہ تر فلسطین میں رہا ہے اور کبھی کبھی مکہ بھی تشریف لے جاتے تھے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، بلکہ یعقوب علیہ السلام، ابھی جیسا میں نے آپ کو بتایا، اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی بھی قبریں یہاں موجود ہیں۔ بلکہ نہ صرف ان پیغمبروں کی قبریں موجود ہیں، ان کے زوج کی بھی یہاں پہ قبریں موجود ہیں، اور یہ الخلیل سٹی میں مسجد ابراہیم میں یہ ہے، اور اس جگہ کو، اس ایریے کو، مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا منا سا ایک جگہ ہے جس کو مقفیلہ غار بھی کہا جاتا ہے، اس میں ان تمام انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ اسی مناسبت سے ہی اس شہر کا نام الخلیل بھی ہے، جبکہ ابھی اوپر گزرا تھا کہ مسجد اقصیٰ سے واقع معراج یاد آ جاتا ہے۔ معراج کی رات کو اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کروائی۔ اسی مناسبت سے آپ کو امام الانبیاء آپ کہلائے۔ پیارے ساتھیوں، یہ مسجد اقصیٰ کا ایک پورا نقشہ ہے، ایک پوری چیز ہے، اور اس پورے نقشے کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا، تھوڑا سا آپ کو اس سرزمین کے بارے میں اندازہ ہوگا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چاروں طرف دیواروں کے ساتھ احاطہ ہے، اور اس احاطے کے اندر بہت ساری چیزیں، یہ گولڈن سی آپ کو چاروں طرف ایک دیوار نظر آ رہی ہے نا، اس کو اولڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر اصلاً وہ ساری چیزیں، اور اس کے باہر جو شہر ہے وہ پورا شہر جو ہے وہ نیو سیٹلمنٹ ہے، نئی سٹی آباد کی گئی ہے، لیکن یہ جو احاطے کے اندر یہ جو ساری جگہیں ہیں نا، یہ مسجد اقصیٰ بھی کہلاتی ہیں۔ ٹھیک، بیت المقدس یہ پورا علاقہ کہلاتا ہے۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیں مسجد البراق ہے، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا، اور پھر یہاں پہ اس پوری سرزمین میں ان سارے انبیاء کرام کی ارواح موجود تھی جن کی آپ نے امامت فرمائی۔ اور یہاں سے یہ سامنے بالکل مسجد اقصیٰ، مسجد القبلی جو ہے، یہ اس کے بالکل سامنے آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ ڈوم آف دی راک ہے، قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے اس کو، اور سنہری گنبد والی مسجد، اور یہاں سے پھر آپ آسمان میں تشریف لے گئے تھے، اور یہی واپس آپ تشریف لائے تھے۔ بلکہ یہ پورے احاطے کو اگر آپ دیکھیں گی نا، تو اس پورے احاطے کے لحاظ سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں بھی آئے گا۔ بڑی سرسبز شاداب اور خوبصورت سے یہ احاطہ ہے، انبیاء کرام کے جہاں بجا یہاں پہ آثار موجود ہیں، گرچہ کہ رومن امپائر کے بعد وہ پوری جگہیں بہت ہی تہس نہس کر دی گئی تھی، لیکن بعد کے لوگوں نے، میرا خیال ہے کہ ان جگہوں کو تھوڑا سا نکالا، دریافت کیا چیزیں کہ یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی کچھ یادگاریں اور چیزیں، مینار سا بنا ہوا جہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنی آواز سے اللہ کے ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح یہاں پہ صحابہ کرام کی بھی کچھ قبریں موجود ہیں جو فتوحات کے لیے یہاں پر آئے تھے اور پھر یہی مدفون ہوئے۔ پھر یہاں پہ مولانا محمد علی جوہر کی بھی قبر موجود ہے کہ جو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے وقت دعا کیا تھا کہ اگر آزادی نصیب ہوتی ہے تو ہمیں وطن واپس لے جا، ورنہ یہی میری موت لکھ دے، اور اللہ تعالیٰ نے یہیں پر ان کی موت واقع ہوئی، اور یہیں پر ہی کسی جگہ پر ان کی بھی قبر موجود ہے۔ بہرحال یہ پورے اس اولڈ سٹی کے اندر آپ دیکھیں گی کہ یہ وہ احاطہ جو بیت المقدس یا القدس کہلاتا ہے، اور اس کے اندر یہ سارے آثار وہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، ڈفرینٹ پارٹس دیٹ میک اپ مسجد الاقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ تصویر میں موجود عمارتوں اور نشانات کے مجموعے کا نام ہے جس کا رقبہ 144 ایکڑ ہے، اور یہ تقریباً 35 فٹ بال کے میدانوں کے برابر ہوگا۔ زمین کے اس ٹکڑے میں جو کچھ بھی ہے وہ مسجد اقصیٰ کا ایک حصہ ہے۔ مختلف احاطے، باغیچے، دروازے، نماز کی جگہ، کنویں، درخت، چبوترے اور فرش، یہ سب کچھ مسجد اقصیٰ ہے یا بیت المقدس ہے۔ اس پورے حصے میں متعدد چھوٹی بڑی عمارتیں ہیں، 200 کے قریب نشانات موجود ہیں۔ یہ میں وہی چیز پڑھ رہی ہوں جو آپ کو پیچھے یہاں پہ آثار میں ہم نے دکھایا ہے، ٹھیک۔ اور یہ سامنے آپ دیکھ رہی ہوں گی تصویر میں، یہ مسجد اقصیٰ ہے اور اس کا یہ مین انٹرنس ہے، اور یہی سے اس مسجد کے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ جامع القبلی یا جسے مسجد اقصیٰ ہم کہتے ہیں، جو زیادہ تر مسجد اقصیٰ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ممبر بھی موجود ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے معصوم بھی ممبر اس جگہ پر موجود ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہیں پر امامت الانبیاء ہوئی تھی۔ لیکن یہ حصہ نیچے کی طرف ہے، مسجد کے نیچے والے حصے میں سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا مریم علیہ السلام کی حجرے کے کچھ نشانات بھی موجود ہیں، گرچہ کہ وقت نے بہت سارے نشانات آثار مٹا دیے۔
कुछ रवायत के मुताबिक सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी निगरानी में इस जगह मस्जिद तामीर कर रहे थे और कहीं कहीं वो देव हेकल दीवारें भी मौजूद है। रोमन एम्पायर के दौर में तकरीबन हर चीज तहस नहस कर दी गई थी, लेकिन बहरहाल अभी तक कुछ ना कुछ आसार पाए जाते हैं। बल्कि वो जो जिन्नात ने जिन चीजों को तामीर किया था, वो देव हेकल जो पिलर हैं या दीवारें हैं, उनके आसार अभी भी मौजूद है और वो वाकई देखने के बाद लगता है कि ये कोई इंसानी काम नहीं होगा। कहा जाता है कि मस्जिद अक्सा का ज़ेरी हिस्सा ही असल हिस्सा है, जहाँ सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम के हिजरों के कुछ निशानात मौजूद हैं। हालांकि रोमन एम्पायर के वक्त में, जैसे कि भी बताया मैंने, कि तमाम चीजें तहस नहस कर दी गई थी, बल्कि अंदर तो उन्होंने अपने घोड़े वगैरह बांधते थे और उस जगह पे वो पूरी रौन डाला था उन्होंने घोड़ों से उस जगह को। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ आसार हैं अभी भी। तमाम अंबिया के आसार किसी हद तक मौजूद पाए गए। इसके अलावा बड़ी सी एक लाइब्रेरी भी है, इसमें इंग्लिश उर्दू की किताबें भी मौजूद है, मुख्तलिफ तफासीर भी मौजूद है और अभी भी उस मस्जिद में नीचे की जगह पर बेशुमार छोटे छोटे बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं और देख के बहुत ही अच्छा लगता है। मस्जिद का जो ज़ेनी हिस्सा या नीचे का हिस्सा या बेसमेंट आप कह लें, वो असलन वो जगह थी जो अंबिया कराम के लिहाज से हम देख रहे होते हैं ना, या ज़करिया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से। ज़ाहिर वक्त इतना गुजर चुका है, चीजें ज़ेरे ज़मीन नीचे की तरफ चली जाती हैं, तो हमें वहां पे वो सारे आसार नजर आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी हुई थी देखकर, वहां पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें ज़ाहिर अरबी की तो तफासीर और चीजें उनकी अपनी जबान में मौजूद है, लेकिन इंग्लिश और उर्दू की भी वहां पे किताबें देखकर दिल बड़ा ही खुश हुआ। फिक़ा, तफसीर, उलूमुल कुरान, हदीस, बहुत सारे वक्त के हवाले से बहुत कुछ वहां पे मौजूद है और वहां पे बैठकर उन चीजों का मुताला करने का एक अलग ही मजा था। इंसान किसी और दुनिया में पहुंच जाता है उस चीज के साथ साथ जब इंसान सफर करता है और देख रहा होता है। तो बहरहाल बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा था जब छोटे छोटे बच्चों को टोलियों में गोल गोल दायरों में बैठे कुरान हिफ्ज़ करते देखा था। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला के सारे फजल है। अच्छा, बिल्कुल मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने आप देख रही होंगी, ऐसे तो तस्वीर में बिल्कुल सामने है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा सीढ़ियों से चढ़कर फिर उतरना पड़ता है। वो मस्जिद क़ुब्बतुस सुखरा कहलाती है और निशानात में अहम तरीन मस्जिद क़ुब्बतुस सुखरा सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद है। ये मस्जिद अल-अक्सा के बिल्कुल दरमियान में वाक़ई ये 8 कोनों वाली इमारत है। इसमें वो पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारा अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर से आसमान की जानिब तशरीफ ले गए थे और वापस तशरीफ लाए थे। वो पत्थर का हिस्सा अभी भी वहां पे मौजूद है और एक जाली से उसको ना घेरा हुआ है उस जगह को, या एक कह ले कि छोटा सा चट्टान नुमा जगह है और उस जगह को उस चीज से थोड़ा सा घेर के रखा गया है। और सुखरा का मतलब ही चट्टान के है। मस्जिद अक्सा क़ुब्बतुस सुखरा एक वसी और अरीज कंपाउंड के अंदर मौजूद है। अच्छा, इस जगह को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नाम दिया है। इस कंपाउंड को जहाँ अल-कुदस या बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, एक जगह मैं पढ़ी थी हरम कुदसी भी कहा जाता है। और बहरहाल ये 2 बड़ी अहम इमारतें हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की भी कुछ चीजें इस इमारत के अंदर मंसूब है और वो भी उसके भी इस मस्जिद क़ुब्बतुस सुखरा जो है इसके भी एक सीढ़ी छोटी सी जाती है नीचे की तरफ और वहां पर लोग बहरहाल नमाज की अदायगी नफिल वगैरह भी पढ़ रहे होते हैं। और उस जगह के बारे में आता है कि ये वो जगह है अभी तक जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब चीजें हैं वहां पे। मस्जिद अल बुराक, जैसा कि मैंने पहले आपको नक्शे में दिखाया भी था कि एक जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा था, तो ये जो दरवाजा था इसके अंदर सीढ़ी से नीचे उतर के वो सारी चीजें नजर आ रही होती है। और मस्जिद अक्सा के करीब तरीन है ये क़ुब्बा मिराज, जिसे मस्जिद अल बुराक भी कहते हैं। यहाँ पर भी लोग जाते हैं, नवाफिल वगैरह बैठ के पढ़ रहे होते हैं। ये पूरा इलाका ही असल में नमाज की जगह है, जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक के जरिए से मस्जिद से मिराज के लिए आसमानों में तशरीफ ले गए थे। यही वो जगह थी और वो कुंडी भी मौजूद है जिससे बुराक को बांधा गया था। इस जगह को मस्जिद अल बुराक कहा जाता है। थोड़ा सा आगे जाके ये कुंडी फिर नजर आती है और वही वो असलन जगह है। अच्छा, कहा जाता है कि इसके साथ साथ दीवारे गिरिया भी है जो इसराइलियों के लिहाज से बड़ी अहम जगह है, जहाँ पर ये अपनी इबादत और दुआ किया करते थे। तो ये सारी जगह से मंसूब है। गोल्डन गेट, आपको शुरू में याद है कि एक नक्शा आपको दिखाया था जिसके अहाते के अंदर
مسجد البراق اور مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ وغیرہ ہے، اس جگہ میں داخل ہونے کے لیے نا یہ گولڈن گیٹ ہے، اور یہ بہت ایک فصیل سی، جیسے ہم پرانے زمانے کی چیزوں میں دیکھ رہے ہوتے تھے نا کہ فصیل سے چاروں طرف سے شہر کو گھیر لیا جاتا تھا، تو یہ بالکل اسی طرح کی فصیل سے بنی ہوئی ہے، جس سے اولڈ سٹی جو ہے وہ اس کے اندر ہے، اور یہاں پر سے پھر سیڑھیاں ہیں، اس سے آگے سیڑھیوں کے پیچھے مین روڈ ہے جہاں پر بس یا ٹیکسی آپ کو اتارتی ہے، اور آپ وہاں سے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پھر اس گولڈن گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا احاطہ ہے، پتلی پتلی گلیوں سے شہر کے اندر جانے کا راستہ ہے، یہاں سے گزر کر مسجد اقصی پہنچتے ہیں، پرانے طرز کی عمارتیں ہیں، اسی لیے اسے گولڈن گیٹ کہا جاتا ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ اس عمارت سے اندر داخل ہوئے اور فوراً ہی مسجد اقصی آ گیا، بلکہ اس عمارت کے اندر داخل ہو کے پتلی پتلی سی پگڈنڈیاں ہیں، پرانے طرز کے بازار لگے ہوئے ہیں، اور بالکل وہ ساری چیزیں ویسی اصل حالت میں ان لوگوں نے رکھی ہیں کہ کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں رستے میں، اور ہوٹل چھوٹے چھوٹے سے موٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور بازار ہیں، اور کپڑے بک رہے ہیں، ضرورت زندگی کی اشیاء ہیں، اور پتلی پتلی پگڈنڈیوں کے ساتھ ہوتے ہوتے آپ پھر اس احاطے میں داخل ہوتے ہیں جو اصلاً مسجد اقصی کا احاطہ ہے۔ امپورٹینس آف مسجد الاقصی، اس چیز کو ہم الحمدللہ بار بار دیکھ بھی رہے، اور خانہ کعبہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر تعمیر کی، اور مسجد اقصی کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً جو کہ روایات پہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ 40 سال بعد تعمیر فرمایا گیا تھا، اور صحیح حدیث سے اس کی دلیل بھی ملتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسجد حرام۔ میں نے پھر سوال کیا تو آپ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے کہا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 سال، اور یہ صحیح مسلم سے یہ حدیث میں نے کوٹ کی ہے۔ تو بہرحال امپورٹنس تو اس کی ہمیں نظر آ ہی رہی ہے۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث کو بھی دیکھتے ہیں، اور احادیث سے مزید اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان بن داؤد نے جب بیت المقدس بنایا تو اللہ تعالیٰ سے 3 خصوصی دعائیں مانگی، ایسا فیصلہ جو اللہ کے حکم کے موافق ہو، ایسی حکومت جو ان کے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ یہ دونوں باتیں مان لی گئی۔ جب حضرت سلیمان بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو یہ دعا مانگی کہ جو شخص نماز کے لیے اس مسجد میں اسے نماز ہی نے ابھارا ہو تو ایسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے پاک جنا تھا۔ سنن نسائی میں یہ حدیث روایت آتی ہے۔ اچھا، دا امپورٹینس آف ڈونیشن ٹو مسجد الاقصی، اس کے حوالے سے جو چیز سامنے ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ خرچ کے معاملے میں بھی احادیث میں روایات ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بیت المقدس جمع ہونے اور دوبارہ اٹھنے کی زمین ہے، وہاں جاؤ اور اس میں نماز ادا کرو۔ بیت المقدس میں نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ میں نے دریافت کیا، یعنی حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ، کہ اگر میں بیت المقدس پہنچنے کی طاقت نہ رکھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تیل بھیجنا کہ اس میں جلایا جائے، کیونکہ بیت المقدس پر خرچ کرنے والی شخص کی نیکیاں اس طرح ہے جیسے کہ شخص نے بیت المقدس میں حاضری دی۔ ابن ماجہ سے یہ حدیث روایت کیا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور حدیث بھی اس حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ بیت المقدس میں دجال داخل نہ ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، وہ زمین میں 40 دن ٹھہرے گا، ہر جگہ پہنچے گا، لیکن دجال 4 مساجد کے قریب نہ آ سکے گا، ان میں ایک نام مسجد الاقصی کا بھی آتا ہے۔ ہسٹری آف انرائٹفل آکوپیشن آف پیلسٹائن بائی اسرائیل، اس کے بارے میں بھی ساتھیوں ہم تھوڑا سا اس کو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور اس کو بھی، اس ہسٹری کو بھی ہم جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ شروع میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہم ہسٹری کو اس لیے جانیں گے تاکہ
ہمیں تاریخی طور سے چیزوں کو پتا ہو اور ہمارے دل میں جو اٹھنے والے وسوسے یا خیالات یا دوسروں کی ڈالی ہوئی جو سوالات ہوتے ہیں نا، ان کا جواب ہمیں ہسٹری سے ہی مل سکتا ہے، ورنہ کسی کی بھی بات پر ہم پریشان ہو سکتے ہیں اور ہم اس کا سرا ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا کوشش کروں گی آپ کے سامنے پیلسٹائن کی تھوڑی سی ہسٹری کو رکھ سکوں۔ اس چیز کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا لے کر آتی ہوں ساتھیوں۔ یہ فورسفل آکوپیشن تھی اور کس طریقے سے 1896 سے 1967 تک جو ایک اسرائیلی اسٹیٹ بنا تھا، وہ کیسے یہ اسٹیٹ بنا، کس طریقے سے بنا، یہ میں نے نیٹ سے تصویریں لی تھی اور ان کو نا تھوڑا سا نوٹ کیجیے گا۔ اگر آپ بہنوں میں سے کسی کو دلچسپی ہے اس چیز کے بارے میں سمجھنے اور جاننے کی، تو ان کو اگر آپ تھوڑا سا بھی ٹائپ کریں گی تو آپ کو بہت ساری ہسٹری اور چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے نیو سیٹلمنٹ ہوئی تھی اور فلسطین کا قبضہ کیسے ہوا۔ یہ والی تصویر بھی بہت کچھ سمجھنے میں آپ کو مدد دے گی۔ جو اسرائیلی سیٹلمنٹ تھی یا نیو سیٹلمنٹ تھی، آپ دیکھیں 1947 میں یہ وائٹ جو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں نا، یہ نیو سیٹلمنٹ تھے اور پیلسٹینین لینڈ جو تھا یہ پورا گرین تھا۔ آہستہ آہستہ یو این پلان 1947 میں آپ دیکھتی جائیں گی کہ جو اسرائیلی لینڈ تھا وہ بڑھتا چلا گیا اور پیلسٹینین لینڈ جو تھا وہ کم ہوتا چلا گیا۔ ہوتے ہوتے 1949 سے لے کر 1957 تک آپ دیکھیے 47 میں کیا صورتحال تھی اور 49 سے 57 تک آتے آتے یہ لینڈ، وائٹ والا لینڈ کتنا بڑھتا چلا گیا اور پیلسٹینین لینڈ جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اور پھر اس طرح 2005 سے لے کے اب تک یہ والا جو اعداد و شمار ہے، یہ تو بہت ہی حیرتناک ہے کہ کس طریقے سے پوری ان کی پاپولیشن کو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا اور پھر پیلسٹینین لینڈ کس طریقے سے تھوڑا سا رہ گیا۔ تو یہ چیز کو بہت آرام سے آپ بھی جا کے سرچ کر سکتی ہیں اور تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیے تاکہ اصل سچویشن سمجھ میں آئے ہمارے۔ اچھا، مسجد اقصی کی تاریخی اہمیت۔ مسجد اقصی کی تاریخی اہمیت کو جاننے سے پہلے تھوڑا سا میں 1099 سے بھی پہلے جو ایک دور تھا، دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور فتح القدس ہوا، یہ 637 سے 637 عیسوی تک القدس پر مطلب اس تاریخ تک القدس پر کسی نہ کسی صورت عیسائیوں کی حکومت رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن عواص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اسلامی لشکر روانہ کیا گیا اور القدس کی فتح حاصل کرنے کے لیے اسلامی لشکر کے قائد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرف متوجہ ہوئے، جبکہ دوسری جانب عمر بن العاص علاقہ شام کے جو جگہیں تھی ان کو فتح کر چکے تھے۔ بیت المقدس کے اطراف کے علاقوں کو فتح کر لینے کے بعد جب بیت المقدس کی جانب اسلامی لشکر بڑھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ جہاں تک ہو سکے خون خرابے سے بچا جائے اور جنگ کے بجائے صلح کو فوقیت دی جائے۔ ادھر وہاں کے جو عیسائیوں کی انہیں صلح کی پیشکش جو انہوں نے رکھی تھی وہ اس کو انہوں نے اس شرط پر مانا کہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خود آ کر عہد نامہ لکھیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کے آنے سے کسی بھی جنگ و جدل اور خون خرابے کے بغیر بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ اسی لیے 637 سے 638 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ایک پورا ایک واقعہ آتا ہے اور بڑا زبردست تاریخ کے اندر یہ واقعہ بڑا کسے کہتے ہیں ہمیں پڑھ کے جیسے بہت ہی اچھا لگتا ہے، وہ دور سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستوؤں کا ایک تھیلا اور ایک اونٹ اور ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیارا حملہ لے کر القدس روانہ ہو گئے۔ آپ کے سفر کی سادگی اور جفاکشی بھی بے مثال اور بے نظیر تھی کہ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور فاروق اعظم اونٹ پر سوار ہوتے اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتے اور غلام اونٹ پر سوار ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عدل تھا، کیا عدل تھا۔ اور وقت نے اس عظیم و شان جو اس وقت کے جو امیر المومنین تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوجیں قیصر و کسریٰ میں بھی داخل ہو چکی تھی، کیا زبردست چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ بہرحال
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جابیہ میں پہنچے تو بیت المقدس کے روزہ ملاقات کے لیے یہیں حاضر ہو گئے، اور اسی مقام پر انہوں نے یہیں پر ہی وہ جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو انہوں نے لکھوایا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے القدس کی طرف روانہ ہوئے۔ عجیب اتفاق ہے، جب بیت المقدس کی سرحد کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہ سوار تھے اور غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چل رہا تھا، لیکن یہاں سے غلام کے سوار ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ غلام نے اصرار کیا کہ آگے آپ ہی سوار ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر کے غلام کو سوار کر دیا اور آپ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگے، اور اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ جب مسجد الاقصی کے دروازے پر پہنچے تو منظر یہ تھا، اللہ اکبر، منظر یہ تھا کہ حاکم وقت زیادہ پا ہے، قدموں میں دھول مٹی لگی ہوئی ہے اور غلام سوار ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ہی عیسائی پادریوں نے آپ کو انہوں نے یہ کہا کہ انجیل میں یہ علامتیں موجود ہیں اور ہم ان علامتوں سے پہچان لیا۔ مسجد اقصی کی کنجی یہ کہتے ہوئے حوالے کی کہ یہ کنجی جس کو ملے گی وہ اس کی علامتیں انجیل میں مذکور ہیں۔ بہرحال سادگی ان کی ساری چیز انتہا کے باوجود یہ شان و شوکت اس بات کی دلیل ہے، ساتھیوں اس بات کی دلیل ہے کہ ایمانی قوت اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ایمان والوں کا غلبہ ملتا ہے۔ مار و زر یا وہن کی جو کثرت ہوتی ہے اس سے ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمانی قوت وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی خبردار کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا تھا، میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم کو وہن لگ جائے گا۔ انہوں نے پوچھا تھا یہ وہن کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہن یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، اور ایک جگہ لکھا ہوا آتا ہے کہ دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرو گے، اور شاید وہی چیز آج ہمیں نظر آتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد فلسطین اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنے پرامن فاتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اتنا کوئی بھی القدس کو فتح کرنے والا نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں سے پہلے اور بعد میں جتنے بھی ہم جو ہسٹری میں پڑھتے ہیں نا، یونان، روم، فارس کے بادشاہ، انہوں نے القدس شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا اور مقدس مقامات کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ماں سوائے اس کے کہ جو مسلمان داخل ہوئے تو وہ ہمیشہ امن کے ساتھ داخل ہوئے، اور مقدس مقامات کی حفاظت اور مسجد کی تعمیر میں بھی انہوں نے اس میں پورا حصہ لیا۔ بہرحال یہ ہمیں تاریخی طور سے ایک چیز نظر آتی ہے، اور اس کے بعد اموی دور خلافت رہی، پھر عباسیوں کا دور شروع ہوا، اور یہ سب مسلمانوں کا دور تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ مسلمان امراء جو تھے نا، وہ امت کی فکر سے بے نیاز آپس میں ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے لڑنے لگے۔ بالآخر ہونا تو یہی تھا کہ پھر جب حوث سے دنیا بڑھ جاتی ہے تو کمزوری غالب آ جاتی ہے، کمزوری جڑ پکڑ لیتی ہے، اور آخر کار صلیبیوں نے القدس کا محاصرہ کر لیا، اور 1099 میں وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا، اور بہرحال یہاں کے رہنے والوں پر زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ القدس کے گلی کوچوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1099 میں مسلمانوں کا خون اور جسموں کے ٹکڑے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دی اور مسلمان اور فلسطین آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد 1917 میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک بس آپ کے سامنے نا ایک چھوٹا سا بس ہم ایک تاریخ کو بس تھوڑے سے انداز میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا بہت ہسٹری کی ہمیں سمجھ میں آئے۔ باقی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو دلچسپی ہوگی تو آپ اس پر خود بھی ریسرچ کر سکتی ہیں۔ 1917 تک اسلامی سلطنت عثمانی قائم رہی۔ اس کے بعد مختلف سیاسی چال بازیوں اور سازشوں میں گھر کر فلسطین عثمانی سلطنت عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ہمیں ذرا مختصر طور سے تاریخ کو جاننا ہوگا کیونکہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے فلسطین پر قبضے کا کام شروع کیا گیا۔ 1880 میں اسرائیل کی آباد کاریوں کا سلسلہ کسی سوچی سمجھی منظم چال کے تحت شروع ہوا تھا، اور وہاں کے کسانوں کو تگنی چگنی قیمتیں دے کر ان کی زمینیں خریدی گئی۔ زیادہ تر مشرقی یورپ سے اسرائیلی خاندان وہاں کر آباد ہوئے۔ 1897 زیونسٹ پارٹی نے صہیونی تحریک اور یہودیوں کے جو لیڈر تھے تھیوڈر ہرزل باقاعدہ کام کا آغاز کیا اور یہودیوں کی یعنی اسرائیلیوں کی آباد کاری کا سلسلہ شروع کیا،
اور کثیر تعداد میں فنڈ اکٹھے کیے۔ اس تحریک کا مقصد ہی یہ تھا کہ فلسطین پر قبضہ شروع کیا جائے۔ 1901 عیسوی میں عثمانیہ حکومت کے سربراہ سلطان عبدالحمید کو پیغام پہنچایا گیا کہ اسرائیل ترکی کے تمام قرضے اتارنے کو تیار ہے، بس فلسطین کو اسرائیل کا باقاعدہ وطن بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ سلطان عبدالحمید نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میری حکومت ہے اور میں زندہ ہوں، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ فلسطین کو اسرائیل کا وطن قرار دیا جائے۔ اس بیان کے بعد سلطان اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے منصوبے بننے شروع ہو گئے اور سازشوں کی نہ ختم ہونے والی کڑی سے کڑی جڑتی چلی گئی۔ اچھا، 1916 میں بھی ایک بہت بڑا ایک کام ہوا تھا، اس کو بھی ہسٹری میں تھوڑا سا ذہن میں آپ لوگ رکھیے گا کہ 1916 میں فرانس اور انگلینڈ میں آپس میں خفیہ معاہدہ ہوا اور سارے ممالک کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ جو اوٹومن امپائر ختم کر دیتے۔ اس کے لیے برطانیہ نے بڑی سازشیں کی۔ برطانیہ نے مکہ کے گورنر شریف حسین کو لالچ دیا کہ وہ ترکوں کی حمایت چھوڑ کر ہمارے ساتھ مل جائے تو گورنر شریف مکہ کو آزاد ریاست کا بادشاہ بنا دیں گے۔ شریف حسین ان کے ساتھ مل گئے۔ 1960 میں عرب برطانیہ کے ساتھ مل کر ترکوں سے لڑنے آگے اور نتیجتاً خلافت کمزور پڑنے لگی۔ 1918 میں فلسطین پر قبضہ ہوا۔ شام، فلسطین، لبنان اور اردن برطانوی حکومت کے قبضے میں چلے گئے۔ برطانیہ اور فرانس نے آپس میں طے کیا تھا کہ کچھ علاقے فرانس کو ملیں گے اور کچھ برطانیہ کو، لیکن فلسطین پر برطانیہ فرانس دونوں کی نظریں تھی، لہذا انہوں نے وقتی طور پر یہ طے کیا کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست بنا دیتے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ عرب علاقے فرانس کو ملیں گے۔ اچھا، یہ ساری جو ہسٹری نمبر فگر کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتی چلی جا رہی ہوں اور ڈیٹ کے ساتھ، ان کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا۔ ترک اور عرب قوم پرستوں کا تصادم، یہ بھی جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ترکی اور عرب سلطنتوں کا تصادم ختم کروایا گیا، یعنی مسلمانوں کا اتحاد ختم کرایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی و عصبیت کو جاہلیت سے تشبیہ دی ہے اور سختی سے منع فرمایا تھا، یعنی ناپسند فرمایا تھا۔ یہود نے عربوں کی پرانی جہالت اور قوم پرستی کو جگایا، مسلمانوں کی حیثیت کو تنکوں میں بدلنے کی کوشش کی۔ عربوں کو عرب قومیت کا سبق پڑھایا گیا اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دی گئی کہ ترکوں کی غلامی سے آزاد ہونے کی جدوجہد کریں۔ حالانکہ جب سب مسلمان مل کر متحد تھے تو یہ ان کی اپنی ایک قوت تھی۔ بہرحال عربوں میں قوم پرستی کا فتنہ اٹھ گیا اور ان کو اتنا بھڑکایا گیا کہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو ترک اور عرب ایک دوسرے کے رفیق ہونے کے بجائے دشمن بن کر آمنے سامنے تھے۔ سیاسی چال اور چالاکی دیکھیں کہ عربوں کو کہا تھا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ہم آپ کو ایک آزاد ریاست بنا دیں گے، اور یہودیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین کو یہودی ریاست بنا دیں گے۔ برطانیہ نے ایک ساتھ مختلف فریقوں سے مختلف جھوٹے وعدے کیے۔ ذرا غور کیجئے کہ فلسطین کو اسرائیل کا وطن بنانے کے پیچھے کیا چال تھی؟ کیا فلسطین کوئی خالی پڑی ہوئی زمین تھی جس پر کسی قوم کو آباد کرنے کے لیے وعدے کیے جا رہے تھے؟ وہاں پہلے سے تاریخی طور سے ایک قوم صدیوں سے آباد چلی آ رہی تھی۔ یہ تو ایک پوری تاریخ ہے جسے جاننا چاہیے۔ بہرحال اس بات کو اقوام متحدہ میں یونو میں پوری قانونی شکل دے دی گئی اور ممبر بھی بنا دیا گیا۔ اگر بات یہیں تک رہتی تو عرب کچھ عرصے کے بعد خاموش ہو جاتے، لیکن اسرائیل نے اس پر اکتفا نہیں کیا اور اپنی حدود چالاکی سے بڑھانی شروع کر دی۔ 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن ہوا تھا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس میں برطانوی وزیر خارجہ نے یہود حکومت کو خط لکھا کہ فلسطین میں اسرائیلی آباد کاری کا ارادہ رکھتے ہیں اور اعلان بیلفور ڈکلیریشن پیش کیا گیا۔ ٹھیک، چنانچہ بیرونی ملک سے یہودیوں کو فلسطین بلوایا گیا۔ فلسطینیوں نے بہت بڑی تاریخی غلطی یہ کی کہ یہودیوں کے ہاتھوں پر اپنی زمینیں مہنگے داموں بیچنی شروع کر دی۔ اس سے بہت بڑی ڈیموگرافک تبدیلی آئی، بے شمار یہودی آئے، اسرائیلی آئے اس جگہ پر۔ شروع میں جو اسرائیلیوں کی جو تعداد تھی وہ 5% تھی اور عربوں کی تعداد فلسطین میں 89% تھی۔ ابھی پیچھے میں نے آپ کو جو ایک چھوٹا سا نقشہ دکھایا تھا نا کہ 1947 سے لے کے 2005 تک کس طریقے سے یہ ڈیموگرافک تبدیلیاں آئیں، اس کی مین ریزن یہ بیلفور جو معاہدہ ہوا تھا یہ چیز تھی۔ اچھا، پھر ہوتے ہوتے یہودیوں کی تعداد بڑھتی گئی اور دوسرے جنگ عظیم میں اسرائیلیوں کو ویلکم کیا گیا
اور تقریباً 92,000 اسرائیلی جو تھے وہ فلسطین میں آ گئے تھے۔ 1928 سے 1939 تک عربوں اور یہودیوں میں فسادات ہوئے، جس کے نتیجے میں برطانوی کمیشن بنایا گیا۔ فیصلہ ہوا کہ فلسطین میں 2 ریاستیں بنا لی جائیں، مگر عربوں نے نہ مانا۔ عربوں نے تقسیم کو نامنظور کیا۔ یہ 1947 کی یہ پوری بات ہے کہ کریشن آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل 1947 یو این او میں جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 1948 میں اعلان ہوا کہ یہودی فلسطین سے چلے جائیں، لیکن ایک رات پہلے ڈرامائی طور پر دوسرا اعلان ہوا کہ فلسطین یہودیوں کا ملک ہے۔ اس اعلان کو تمام اہل مغرب نے قبول کیا اور اسرائیل کو اقوام متحدہ کا ممبر بھی بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیلیوں نے اپنے علاقے کو بڑھانا شروع کر دیا، جو کہ وہ نقشے میں آپ کو نظر آیا ہوگا۔ ان سب صورتحال میں سوشل میڈیا کا کردار بھی بڑا اہم رہا۔ لوگوں نے آنکھوں دیکھا مشاہدہ کیا، جس میں ان کے MPA منسٹر اور دوسرے یہودی تنظیم کے لوگ بھی بول پڑے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ہیومن رائٹ کے سب کچھ خلاف ہو رہا ہے۔ زبردستی ان کے گھروں سے ان کو بے دخل کر دیا جا رہا ہے، عورتوں اور بچوں تک کو قید بنا لینا، بنیادی تمام ضرورتوں سے محروم رکھنا، پانی، بجلی اور دیگر ضروریات اور خوراک کو روک دینا وغیرہ وغیرہ۔ اصل شکل سوشل میڈیا نے دکھائی، اور کتنے اخباری ایڈیٹر تھے جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اور آج بھی سوشل میڈیا کا کردار اس میں بڑا اہم ہے کہ ہمیں اگر وہ چیزیں نہ وہ دکھائیں تو شاید ہمارا نہ دل دکھے نہ ہمیں یہ سارے منظر کشی نظر آئے۔ بہرحال فلسطین صرف فلسطین کا ہے۔ فلسطین مکمل طور پر عرب اور اسلامی ملک ہے۔ اگر UN کے قانون کے مطابق بھی دیکھا جائے تو فلسطین کی حفاظت یا اس کی آزادی اصول سفارتی اور سیاسی موقف ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بحیثیت مسلمان ملک فلسطین کو دنیا کے دیگر آزاد ملک کی طرح یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، وہ خود مختار ہو۔ 1947 سے 2022 تک میں جو اسرائیل 11% تھا اور فلسطین 89 تھا، وہ اب دنیا کے نقشے پر 11% رہ گیا ہے، بلکہ اس سے بھی بہت کم۔ فلسطین نے عالمی دنیا کو جگانے کی کوشش میں اپنی جنگ پتھروں اور کنکروں سے خود لڑی۔ یہ وہ پورا نقشہ ہے جو میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ دیکھیے کہ جو 1947 میں 94% پیلسٹائن لینڈ تھا، پھر 19 UN پلان کے مطابق 1947 میں 43% رہ گیا، پھر آہستہ آہستہ جو نیو سیٹلمنٹ ہوتی چلی گئی تو 1949 سے 67 تک 22% بس رہ گئے پیلسٹائن لینڈ، اور پھر یہاں تک آتے آتے 12%، اور اب کی بالکل کرنٹ سچویشن اور کیا ہے وہ پھر جاننا مشکل کام ہے۔ صدی گزر گئی، حالات بد سے بدتر۔ 1921 میں مسجد اقصی میں معصوم نمازیوں کو شہید کیا گیا۔ عورتوں کی بے حرمتی اور معصوم بچوں کے قتل روزانہ کا معمول بن گیا، بلکہ پورے فلسطین میں یہی صورتحال رہی۔ 57 مسلمان ممالک جو تعداد میں 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہیں، فلسطین کے مظالم کا خاموش تماشائی ہیں، جبکہ اسرائیل کی تعداد 90 لاکھ ہے۔ 7 اکتوبر 2023 یہ دن میرے اور آپ کے لیے بڑا المناک دن تھا۔ اسرائیل نے غزہ کے معصوم شہریوں پر گولہ باری کی اور تقریباً 5000 شہریوں کو شہید کر دیا، جس میں معصوم بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اچھا، یہ جو تعداد میں بتا رہی ہوں 7 اکتوبر کی، اور آج کی تاریخ میں یہ تعداد دگنی تگنی بڑھ چکی ہے۔ حاملہ خواتین کے وطن کو چیرا گیا۔ یہود کا کہنا ہے کہ غزہ کے 2 لاکھ لوگ جلد از جلد نقل مکانی کر کے فلسطین سے نکل جائیں، لیکن کہاں جائیں یہ نہیں بتایا۔ غزہ کے مسلمانوں پر 3 ہفتوں سے بجلی، پانی، 3 ہفتوں کیا اب تو بات پوری پرانی ہو کے 1 مہینے سے اوپر ہو رہا ہے، پانی، بجلی، خوراک، انٹرنیٹ سب کچھ بند ہے۔ بیرونی دنیا سے ملنے والی امداد کو بھی روک رکھا ہے۔ فلسطین کی آزادی اور ظلم پر دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی، لیکن فلسطین کی مشکلات اور مسئلے کا کوئی حل نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور قوت پر بھروسہ ہے، دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما اور جلد سے جلد سیز فائر ہو۔ آئیے ذرا جلدی سے سورۃ الاسراء کی روشنی میں پچھلی امتوں کی دیکھ لیتے ہیں سرزش۔ سورۃ اسراء کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جنہوں نے اپنی 1000 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی میں گزاری ہے،
حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل کی قوم کا آغاز ہوا اور آج تک یہ قوم اپنی انہی خصوصیات پر قائم ہے جس پر قرآن نے سورۃ البقرہ بنی اسرائیل سمیت کئی صورتوں پر سرزش کی ہے۔ ان کے مکر و فریب کی داستان سے قرآن ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ سوچنے اور دیکھنے کی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت امت مسلمہ کیا سبق حاصل کیا۔ جنت بیٹھے بیٹھائے نہیں ملے گی، اس کے لیے قرآن و حدیث کے اصولوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ جیسا کہ قرآن نے ہمیں پچھلی امتوں کے جو جرائم بتائے اس کو دیکھنا ہوگا۔ ان کے چند جرائم کی فہرست آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ قوم عہد کی مسلسل نافرمانی کرتی تھی، کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا کر عہد لیا، اس کے باوجود عہد توڑتے رہے۔ یہ اللہ کی آیات کو اپنے مطلب کے استعمال کرتے، ان آیات سے اپنے مطلب کے معنی نکالتے تھے، پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، پیارے نبی کو سچا نبی ماننے کے باوجود حسد کی بنیاد پر انکار کرتے رہے، لوگوں کو کتاب اللہ سے دور رکھتے، کتاب اللہ کے معنی مفہوم کو بدل دیتے، امیروں کے لیے الگ قانون، غریبوں کے لیے الگ قانون، انصاف کا دور دور تک کوئی دورہ نہیں۔ جنگ عظیم اول اور دوئم انہی کی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ اس طرح پچھلے دور میں بھی یہی سازش اور فساد برپا کرتے تھے، مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ان کے اندر نئے نئے نظریے داخل کیے، یعنی کہ فیمنزم، سوشلزم، نیشنلزم، کمیونزم، سیکولرزم، نظریہ آبادی، ڈارون تھیوری وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان نظریات کے ساتھ جو چیز ہمارے بگاڑ کا سبب بن رہی ہے وہ سرفہرست فحاشی اور رجحانی ہے۔ اب ہمیں آنکھیں کھول دینی چاہیے۔ موجودہ عالمی طاقتیں 70 سال سے اسرائیل کو ہر سال $3 ارب سالانہ مہیا کرتی، یہ رقم بڑھ کر اب $3.8 ارب ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید ترین اسلحہ سے بھی لیس کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں گزشتہ سال کے دوران 70 سے زائد مرتبہ اسرائیل کے خلاف قراردادیں آئیں، مگر عالمی قوت نے سب کو ویٹو کر کے اسرائیل کے تحفظ کیا۔ بہرحال ظلم وہ چیز ہے جو سب کو نظر آتی ہے، چاہے ظلم سے آنکھ بند کر لیا جائے۔ ریسنٹ اٹیک آن پیلسٹائن، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہی ہیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ پتہ نہیں مورخ اس کو جنگ لکھیں گے یا ظلم۔ سینکڑوں فلسطینی شہید ہوئے، معصوم پھول ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں رکھے، دل خراش واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ درجنوں عورتوں کے شوہر سہاگ لٹ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ جن کی یونیورسٹیاں تباہ ہوئی، مساجد اور کاروبار تہس نہس ہو گئے، ان سے کوئی پوچھے کہ یہ کیسی یک طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ ایک فریق بلند و بالا عمارتیں بچوں کو کھلونوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہا ہے زمین پر، دوسرے ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر نعرے تکبیر بلند کرتے رہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بہت کچھ بلکہ سب کچھ قربان کر کے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن اصولی موقف سے پیچھے نہ ہٹے، نہ امت مسلمہ کو مایوس کیا، نہ شکوہ شکایت کیا، بلکہ مضبوط بنیادوں پر کھڑے ہو کر فرض کفایہ ادا کرتے رہے۔ بیسک ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی نقصان ہوا یا ہو رہا ہے اس کی تلافی کی جائے، آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، فائنینشیل سپورٹ اسکیم سے ان کے نقصان کو پورا کیا جائے۔ بلکہ اس کی ہسٹری کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ فلسطین کے کرسچن جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، بلکہ صلاح الدین ایوبی نے چرچ کی چابی 2 مسلمان خاندانوں کی دی تھی، آج تک وہی صبح شام کھولتے اور بند کرتے، یہ ان کا بہت ہی خاص جگہ ہے اور اس سے ان کی ہارمنی بھی پتہ چلتی ہے۔ UN کے قانون کے مطابق ان کا حصہ انہیں دیا جائے، مقبوضہ علاقے واپس کیے جائے، ان کے بنیادی حقوق کو تسلیم کیا جائے، تب یہاں سکون یا امن میسر آ سکتا ہے۔ شیخ الجرہ بھی نام مقبوضہ فلسطین کا ایک محلہ ہے اور وہاں پہ تقریباً 28 سے 30 کے قریب گھر ہیں اور 500 سے زائد لوگ رہتے ہیں۔ ان سب کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اور یہ حال فلسطین میں جہاں جہاں مسلمان آبادی بستی ہیں وہاں ہر جگہ ایک ہی جیسے حالات ہیں کہ وہ نقل مکانی کر لیں۔ ان کے گھروں میں رہنے والے فلسطینی عرصہ دراز سے یہاں آباد ہیں، ان کو یہاں سے نکالنے کی مکمل سازشیں تیار ہیں، لیکن یہ شیخ الجرہ کے فلسطینی حق پر ڈٹے ہوئے نہیں، یہ بات قبول نہیں ہے کہ یہاں سے جائیں۔ یہ محلہ مسجد اقصیٰ کے بالکل ساتھ ہے، ان کے اصل محافظ ہے۔ بہت ہی مشکل زندگی ان کی نیو سیٹلمنٹ جو ہو رہی ہے وہ پہاڑیوں کے اوپر ہے اور نیچے یہ فلسطینیوں کے محلے ہیں، اوپر سے غلاظت کا پھینکنا روز کا معمول ہے، لیکن بہرحال یہ بڑی باہمت قوم ہے جو ڈٹی ہوئی اور فرض کفایہ ادا کر رہی ہے۔ بنیادی انسانی ضروریات اللہ کرے کہ انہیں فراہم ہو کہ 80 لاکھ لوگوں کو پانی کی سہولت فراہم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ وہاں واٹر پائپ سارے تباہ کر دیے گئے۔ ہم دور بیٹھے ان میں سے کسی چیز کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا ہے، وہ حالت خوف، حالت جنگ میں، اور ہم اور آپ حالت امن میں، ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ غزہ میں سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا ہے، حالیہ حملوں سے بجلی کی فراہمی، فون لائن سب معطل ہے، درجنوں اسکول بنے، بنیادی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
بمباری کی وجہ سے 72,000 بلکہ اب تو جو آ رہی ہے تعداد اس سے بھی زیادہ ہے کہ وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ بنیادی انسانی کوئی ان کے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں۔ بنیادی انسانی ضروریات کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہید ہونے والے اور جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 2 ملین انہیبیٹنٹس غزہ کی چھوٹی سی جگہ پر محصور ہیں۔ 56% لوگ بنیادی معیار زندگی سے محروم ہیں، اس میں 48% نوجوان ہیں اور 70% لوگ وہ سارے انمپلائڈ لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ خود ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں، کوئی بنیادی سہولت وہاں پہ موجود نہیں ہے، آپ اپنے اصولوں پر زندگی گزر رہی ہے۔ پیاری ساتھیوں، یہ 17 اکتوبر کی یہ پوری رپورٹ ہے، 7 اکتوبر سے 17 اکتوبر ایک ہفتے کی رپورٹ ہے، اور اب تو یہ جب پریزنٹیشن بن رہی تھی یہ اس وقت کی رپورٹ ہے، لیکن اب آپ خود جا کر یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ تعداد کتنا گنا بڑھ چکی ہے۔ یہ پورا ان کا جو انفراسٹرکچر جو تھا وہ جس طرح سے ڈیمیج ہوا، یہ 13 اکتوبر کی آپ کے سامنے رپورٹ ہے، اور آج کی ڈیٹ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تعداد کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ بہرحال قرآن کی آیت مجھے اور آپ کو کہتی ہے کہ وہ ول بی دا نیکسٹ، تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا، تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے ہمیں سکون میں رکھا ہے، اس کی رحمت میں ہے۔ ساتھیوں، اس سکون اور رحمت کو ہم غنیمت جانیں اور دل کی سختی سے نکلنے کی اللہ سے دعا کریں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے کریں۔ ساتھ ساتھ امت مسلمہ اپنا جائزہ لیتی رہے، وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، ہم کوئی اللہ کے چہیتے نہیں ہے کہ وہی غلطیاں ہم بھی دہرائیں گے اور اللہ ہمیں پھر بھی مقام دیتا رہے گا۔ سبق حاصل کرنے کے لیے کچھ سوچنا اور عمل کرنا ہوگا اپنے اندر۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا۔ دوسروں کو برا کہنے سے کام نہیں بنے گا، اسلام نفرت کا پیغام نہیں دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت اس وقت اتحاد کی ہے۔ وٹ کین وی ڈو؟ ہم پرسنل ایفرٹس میں کیا کر سکتے ہیں، سوشل ایفرٹس میں کیا کر سکتے ہیں، فائنینشلی ایفرٹس میں کیا کر سکتے ہیں، پولیٹیکل ایفرٹس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں مسلسل گائیڈ کے طور سے میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور ان چیزوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، اتنا ریلیف ان کے لیے فنڈ جمع کر رہی ہے، آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں اور ضرور ڈونیٹ کریں۔ ہم کرنے میں کیا کر سکتے ہیں، یہ کرنے کا کام ہے۔ دوسرا کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں گائیڈ کرتی ہے سورۃ الکہف کو پڑھنا، اور اس کے اندر جس طریقے سے ایمان، علم، دولت، پاور کا ٹرائل سامنے آتا ہے، ان کو ہم جانیں سمجھیں، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کرنے کے اور کیا کیا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے قرآن کی آیت جو ہمیں ڈونیشن کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ ایسے تو سورۃ البقرہ کی بہت ساری آیات ہیں جو انفاق کی طرف مجھے اور آپ کو ابھارتی ہیں، لیکن قرآن کی آیت کو آئیے دیکھتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ پیاری اور عزیز بہنوں، انفاق کا معاملہ بہت زبردست معاملہ ہے الحمدللہ، اور اس کو میں اور آپ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ سوچے بغیر کہ جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، اب کیا ہوگا، چیزوں کو تیار رکھیں۔ چیزیں تیار ہوتی ہیں تو پھر ضرورت پر فوراً ہی پیش کر دی جاتی ہیں۔ میرا اور آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنے کے کام کے اندر جو چیز آتی ہے کرنے کے کام کے اندر، وہ یہ کہ اویئرنیس رکھیے، ہر طرح کی اطلاعات اور معمول ہمارے سامنے ہو۔ مسلمان بیوقوف مومن نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے اطراف میں جاننے والی خبروں سے بے نیاز رہے، اور بے نیازی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی سے مجھے اور آپ کو بچائے۔ جب ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تبھی دل کے اندر نرمی واقع ہوتا ہے، تبھی دل چاہتا ہے کہ کچھ آگے بڑھ کر کیا جائے۔ ان میں جو کام بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں سے ہمیں بہت مدد دینی ہے۔ دعائیں نیند شب، ہم راتوں کو اٹھیں، ہم دعائیں کریں، ہم دعائیں مانگیں۔ مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتا ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارے کرنے کے کام کے اندر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دعاؤں سے بہت مدد لیں، قنوت نازلہ سے مدد لیں،
اور پھر ہم معلومات اور علم رکھیں. سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ آ سکتا ہے وہ آ رہا ہے, ہم ان چیزوں سے معلومات رکھیں. لیکن ہاں مسکنسیپشن بھی آ رہی ہے, کچھ ڈس انفارمیشن بھی ہے, بہت ساری ویڈیوز, بہت ساری چیزیں ہیں. ان سے بہرحال جو ایسی نیوز ہیں, جو ایسی چیزیں جو صحیح مستند ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچ رہی ہیں, ان کو اوائڈ کیجیے, نہ ان کو آگے بڑھائیے, نہ ہمیں پینک کرنا ہے, بلکہ ہمیں کرنا کیا ہے, کرنے کا ہم کے اندر یہ ہے کہ صحیح معلومات اور صحیح جگہ تک ہم رہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. اور بہرحال جو کام سامنے آتے جا رہے ہیں ان کو مجھے اور آپ کو پھر کرتے رہنا ہے. اور اکنا ریلیف کی یہ ویب سائٹ ہے, جائیے اپنے اداروں پر اعتماد کریں اور ہم دیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ 70 گنا سے بھی زیادہ لوٹانے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی مشکلوں کو آسان کرے. جو سورۃ الکہف کی جو ابتدائی آیات کی بات رکھی تھی, ایک جگہ حدیث کے اندر آخری 10 آیت بھی آتی ہیں, تو بہرحال ہم اپنے بچوں کو بھی یہ حفظ کرائیں اور معنی مطلب اور مفہوم کے ساتھ ایک دفعہ ہم اپنے حلقوں میں جہاں بھی ہمارے ماہانہ دروس ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, یا ہم خود اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کو ایک سورۃ الکہف کو پورے سورہ کو پڑھیں اور اس کے اندر جاننے اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ کن کن چیزوں کا ٹرائل آیا, کیا ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مدد کی, اور آنے والے دور جو فتنہ اور دجل کا دور ہے, اس دور کے اندر پھر ایمان کی طاقت ہے وہ کیسے حاصل کی جائے گی, یہ سورۃ الکہف مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتائے گی. پیاری اور عزیز بہنوں, اللہ تعالیٰ سے بہت ساری ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں, کمزور ہیں, دبا دیے گئے ہیں, ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی, نہ ان کو کوئی مدد پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, ان کے ہاتھ مضبوط کر اپنی فرشتوں کی مدد فرما, انہیں تدبیریں سجا. آمین ثم آمین. قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے دعا کا طریقہ کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. فقالوا علی اللہ توکلنا, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ساتھیوں, بہت ساری دعائیں ہیں, آج ہم ان کے درد محسوس کریں گے دنیا میں. کہیں بھی انسانیت کے ناطے بھی, کہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے, انسانیت کی بات بھی, کہ دنیا میں کہیں بھی اگر ظلم اور ستم ہو, اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہمیں کھڑا ہونے والا بنائے اور ان کی مدد جس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کرنے والا بنائے, اور دعائیں نیم شب ہم کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنوں سے, ہر مشکل سے, ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کر رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ساتھیوں, اس کی ویب سائٹ ہے سامنے, آپ چاہیں تو اس کی پکچر لیجئے اور ضرور آپ سکنا ریلیف کے ڈونیشن کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے ایفرٹس کو اور مال کو, چیزوں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك